عزیز سامعین اور 11ویں جماعت کے سبھی طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ اس سے پہلے ہم نے پہلا سبق دیکھا اور میں نے آپ کو کام بھی دیا تھا کہ بھئی جو مشقی سرگرمیاں ہیں انہیں آپ حل کیجئے۔ آج ہم حمدیہ رباعیات دیکھیں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، ابتدائی جماعتوں سے ہی حصہ نظم کی جو شروعات رہی ہے وہ حمد سے ہوتی ہے، چنانچہ یہاں پر حمد بھی ہے لیکن رباعی کی شکل میں وہ موجود ہے۔ رباعی کسے کو کہیں گے؟ 4 مصروں والی جو مختصر سی نظم ہوتی ہے، ان 4 مصروں میں وزن جو ہوتا ہے وہ بحر حجج کا ایک خاص وزن ہوتا ہے، اسے رباعی کہتے ہیں۔ یا یوں کہیے مختصر سی نظم ہوتی ہے، 2 اشعار یا 4 مصروں والی جو نظم ہوتی ہے اصل میں وہی رباعی کہلاتی ہے۔ اور حمد ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی بیان کی جاتی ہے وہ حمد کہلاتی ہے۔ تو دیکھیں گے مرزا سلامت علی دبیر۔ سب سے پہلے تعارف دیکھیں گے عزیز طلباء و طالبات کہ مرزا دبیر کا اصل نام مرزا سلامت علی تھا۔ ان کے اجداد ایران سے آئے تھے۔ وہ 29 اگست 1803 عیسوی کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ 7 برس کی عمر میں اپنے والد مرزا غلام حسین کے ہمراہ لکھنؤ پہنچے۔ وہیں ان کی تعلیم و تربیت ہوئی۔ عربی اور فارسی کے علاوہ دیگر علوم میں بھی انہوں نے مہارت حاصل کی۔ شاعری میں ان کی دلچسپی دیکھ کر ان کے والد نے انہیں اس وقت کے جو مشہور مرثیہ گو شاعر تھے مظفر حسین ضمیر کی شاگردی میں دے دیا۔ میر ضمیر نے اپنے شاگرد کا نام تخلص دبیر رکھا۔ مرزا دبیر نے رباعی، مثنوی، خطے، سلام، قصیدے بھی کہے۔ لطیف تشبیہوں، دل آویز استعاروں اور ثنائے بدائع کی فراوانی نے مرزا دبیر کے کلام کو انفرادیت بخشی۔ وہ مضمون آفرینی اور مبالغہ آرائی میں مہارت رکھتے تھے۔ ان کے مرثیے دفتر ماتم کے نام سے 20 جلدوں میں شائع ہو چکے ہیں۔ دبیر نے 1875 عیسوی میں لکھنؤ میں وفات پائی اور اپنے ہی مکان میں دفن ہوئے۔ تو یہ تھا شاعر کا مختصر سا تعارف مرزا سلامت علی دبیر کا۔ آج ہم پہلی جو رباعی ہے وہ دیکھیں گے۔ سب سے پہلے عزیز طلباء و طالبات، کتاب کے صفحہ نمبر 77 پر موجود پہلی رباعی دیکھیں گے۔ میں اس کی بلند خوانی کروں گی۔ سبھی طلباء و طالبات سے گزارش ہے کہ وہ بغور سماعت فرمائیں اور مشکل الفاظ کے معنی بھی لکھتے چلیں۔ یا رب خلاق ماہ و ماہی تو ہے، بخشندہ تاج و تخت شاہی تو ہے۔
بے منت و بے سوال و بے استحقاق دیتا ہے جو سب کو یا الہی تو ہے۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، خلاق کس کو کہیں گے؟ تخلیق کرنے والا۔ بخشندہ، بخش دینا، دے دینا، عطا کرنا۔ استحقاق، حق۔ دیکھیں گے عزیز طلبہ و طالبات، اصل میں مرزا سلامت علی دبیر اس ربائی میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو حمد کا موضوع اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ حمدیہ شاعری میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے، اور حمد کی جو ظاہری حیت ہے مختلف نظموں سے ہو سکتی ہے، یعنی حمد کے اشعار غزل یا قصیدے کے اشعار کی طرح مخفف بھی ہو سکتے ہیں، یا کم و بیش مصرعوں کے بندوں میں بھی حمد لکھی جا سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ کم سے کم 4 مصرے ہونا ضروری ہے۔ تو اس طرح یہ 4 مصروں والی جو مختصر سی نظم ہے، یہی اصل میں کیا ہے؟ ربائی کہتے ہیں اسے۔ تو دیکھیں گے یہاں حمد کو ربائی کی حیت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور پہلی ربائی میں شاعر کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بھی اللہ تعالیٰ کائنات کی ہر شے کا خالق ہے، اسی نے ہی چاند، سورج، ستارے، پیڑ پودے، ندی، سمندر، کائنات، زمین پر موجود ہر ایک شے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ وہی ہے جو اپنے بندوں کو تاج اور تخت اور دولت، عزت، شہرت سے نوازتا ہے۔ بخشندہ تاج و تخت، تخت شاہی تو ہے، یعنی وہی ہے جو اپنے بندوں کو تخت و تاج، دولت، عزت اور شہرت سے نوازتا ہے۔ بے منت و بے سوال و بے استحقاق دیتا ہے جو سب کو یا الہی تو ہے۔ یعنی اس ربائی میں مرزا سلامت علی دبیر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی، اللہ تعالیٰ کی تعریف و بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ بے مانگے بھی اپنے بندوں کو سب کچھ دیتا رہتا ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو چیز ہم مانگتے ہیں وہ چیز ہمیں اللہ سے کی جانب سے نہیں، بلکہ اس سے بہترین چیز اللہ تعالیٰ ہم کو نواز دیتا ہے۔ یعنی جس کا وہم و گمان بھی ہمارے پاس نہ ہو، ایسی چیز اللہ تعالیٰ ہمیں بنا مانگے، بنا سوال کیے عطا کر دیتا ہے۔ وہی ہے جو امیروں کو، غریبوں کو، بادشاہوں کو، فقیروں کو نوازتا ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ ہمیں وقت پر اللہ تعالیٰ کی مصلحت سمجھ میں نہیں آتی، اور ہم مختلف سوالات اللہ سے کرنے لگتے ہیں، لیکن اللہ کی مصلحت تو اللہ ہی جانتا ہے، اور وہ اپنے بندوں کو کبھی پریشان حال نہیں دیکھ سکتا۔ بے شک یہ دنیا ایک آزمائش گاہ ہے، یہاں ہر بندے کو اللہ آزمانے والا ہے، اور جو اللہ کی آزمائش میں کھرا اترتا ہے، صبر اور شکر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ اللہ اپنے بندوں کو سب کچھ دیتا ہے، بنا مانگے اسے ہر ایک شے سے نواز دیتا ہے۔
تو عزیز طلبہ و طالبات، یہ ربائی یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ اگلی ربائی کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے جو مشکل الفاظ کے معنی ہیں اسے آپ یاد کریں گے، اچھے سے ذہن نشین کریں گے اور دی گئی سرگرمیاں آپ حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ حافظ۔